میرے سارے تحریک انصاف کے کارکن جو آج میرے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں، میں آپ سب کو سلام بھی کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ میں آج سب سے پہلے جس چیز کے اوپر بات کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جو میرے باہر یہ کیمپ لگا ہوا تھا، اس میں بڑے بڑے ایسے لوگ جو یہاں بیٹھے رہے ہیں، اور سردیوں سے شروع ہے، شدید سردی تھی یہاں، سردی میں کیمپ لگے رہے لوگ، صرف اس لیے یہاں بیٹھے رہے کہ ان کو خدشہ تھا کہ مجھے یہاں سے اغوا کر کے لے جایا جائے گا، اور 2-3 دفعہ بلکہ بنی گالہ میں بھی ایک دم آتا تھا کہ جی عمران خان کو اٹھانے آ رہے ہیں۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری قوم میں ایسے لوگ ہیں جو کہ فوری طور پہ آتے تھے کہ وہ روکیں کہ یہ پولیس گردی نہ ہو، رات کے صبح کے 3 بجے اٹھا کے نہ لے جائیں۔ انہوں نے ساری کہانیاں سنی ہوئی تھی کہ اعظم سواتی کو 3 بجے اٹھا لیا، اس کو مارا اور پھر اس کو اٹھا کے پھر تشدد کیا، تو لوگوں کو خوف تھا کہ وہ میرے ساتھ نہ کریں۔ تو میں خاص طور پہ وہ جو یہاں گرمی سے شروع ہوئے تو ساری سردیاں گزاری، میں ان کارکنوں کو میں آج سلام کرنا چاہتا ہوں، ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی میرے پہ بڑی نعمت ہے کہ اس طرح کے میرے پاس جنونی نظریاتی کارکن ہیں، اور ان کو ہی سامنے رکھتے ہوئے میں آج ذل شاہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے دیکھیں، میں نے تو اس نے کہا وہ میرے سے ایک دفعہ ملا ہے، لیکن یا ملایا ہے، یہ میں تو مجھے تو اس کو یاد نہیں، زیادہ لوگوں کے بیچ میں ملا ہوں گا، لیکن مجھے ہر روز فجر کے اوپر اونچی اونچی آواز آتی تھی میرا نام لے کے، کوئی 1 یا 2 تھے، لیکن مجھے ایک کی اونچی آواز آتی تھی، میرا نام پکارتا تھا۔ تو میں نے 2-3 دفعہ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے آدمی؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے ملائیں گے، لیکن بات بیچ میں رہ جاتی تھی اور اتنی چیزیں ہوتی رہیں۔ وہ تھا ذل شاہ۔ اور پھر جب سے اس کو شہید کیا گیا، اس کے بعد پھر مسلسل اس کی ویڈیوز میں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ دیکھتا رہا، اور یعنی 26 سال کی پالیٹکس میں بڑے بڑے اونچ نیچ ہوئے ہیں، اور مشکل اور برے وقت آئے ہیں، اور میرے لوگوں نے قربانیاں دی۔ مجھے یاد ہے جب نے دھرنے میں بھی ہمارے 4-5 لوگ شہید ہوئے، لوگوں کو مارا بھی پولیس نے، تب بھی یہی لوگ جو آج اوپر بیٹھے ہیں تب بھی یہی اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ہم 25 میں بھی بڑا ظلم ہوا۔ کئی چیزیں مجھے ابھی بھی یاد ہیں کہ ایک 11 سال کے بچے کو صبح کے 3 بجے پولیس پکڑ کے فیصل آباد میں پولیس اسٹیشن لے کے جا رہی تھی کہ جی باپ نہیں ہے تو 11 سال کے بیٹے کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ پھر خواتین کی میں نے کہانیاں سنی۔ ہماری ایک ایم پی تھی، 70 سال کی ایم پی، اس کو جس طرح گھسیٹ کے لے کے گئے، بیک پرابلم ہو گیا، اس کی کمر میں درد شروع ہو گئی۔ تو میں نے وہ بھی سنی، اور پھر 2 ہمارے کارکن شہید ہوئے، ایک کو راوی کے پل سے نیچے پھینک دیا۔ یہی درندے پولیس والے تھے، تب بھی پل سے اس کو نیچے پھینک دیا۔ اور دوسرا اٹک پل، ادھر ہمارے کے پی سے ایک نوجوان آ رہا تھا، اس کو پھر وہ ٹیئر گیس شیلنگ میں وہ بھی شہید ہو گیا۔ لیکن جو مجھے ذل شاہ کی تکلیف ہوئی ہے، اور وہ اس کی شاید میں اکیلا نہیں ہوں، پاکستان کے لوگوں کو، عام لوگوں کو، جیسے جیسے اس کی ویڈیوز دیکھتے رہے کہ وہ کس طرح کا آدمی تھا۔ ایک ملنگ تھا، والد نے مجھے بتایا اسپیشل چائلڈ تھا، ایک جنونی تھا۔ اس کی انہوں نے 25 مئی کو مار کے اس کا بازو توڑ دیا تھا، وہ بھی مجھے نہیں پتا تھا، لیکن وہ ایک ایسا انسان تھا
کہ جو بھی کچھ اس کے متعلق کہہ دیں، آج تک کسی انسان نے، جو بھی میں نے سنا، اس کے والد سے بھی سنا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آج تک اس نے کسی کے اوپر کوئی برا کیا ہو. ایک اپنی دنیا میں رہنے والا آدمی تھا، جنونی تھا. تو جو تفصیلات اس کو جس طرح انہوں نے تشدد کر کے، ایک انگریزی کا ورڈ ہے کسٹوڈیل ٹارچر، پولیس نے اٹھا کے اندر رکھ کے اپنے پولیس وین سے کدھر لے کے گئے، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر اس سے کیا کیا گیا، اور اس کی لاش ایک سڑک پہ ملی. ہمارا ایک پارٹی کا ورکر وہ سڑک سے لاش اٹھا کے لے کے گیا سروس ہاسپٹل، اور اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ اس کی آتی ہے. کل شام کو میں نے ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ قوم کے سامنے بتایا کہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہہ رہی تھی. جس طرح کا اس کے اوپر تشدد کیا گیا، یعنی میں اب اپنا کیا بتاؤں کہ ذہن میرا نہیں مانتا کہ یہ کس طرح کے درندے تھے، اور اس کے پیچھے کون سی سوچ تھی جس نے انسانوں کے اوپر یہ کروایا. سائیکوپیتھ ہے، ذہنی مریض ہے وہ آدمی. وہ جب سے آیا وہ اس طرح کی حرکتیں کروا رہا ہے. 60 جگہ اس کے اوپر تشدد کے نشان تھے. میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں جو آج میڈیا پہ بھی چلی ہیں. وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ جس طرح کا ظلم کیا گیا اس کے اوپر، اور ظلم کر کے اس کی لاش سڑک پہ پھینک دی گئی. اور جو مجھے، اب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نے یہاں پریس کانفرنس دیکھی، ایک زرداری جیسے مجرم کا بغل بچہ، اس کو بٹھایا اس لیے گیا کہ یہ نہیں کہ کوئی دیانتدار اور ایماندار آدمی تھا، یہ کہ وہ کتنا زیادہ ہمارے خلاف زہر تھی اس کے اندر، اس لیے اس کو چیف منسٹر بنایا گیا. اس کے ساتھ آئی جی. یہ پولیس اس طرح کے آدمیوں کو، اور جو سی سی پی او ہے، یہ لوگ ہیں جو پولیس کو بدنام کرتے ہیں. ان کی وجہ سے پنجاب پولیس بدنام ہوتی ہے. میرے جو لوگ جا رہے تھے قافلوں کے اندر، جب ان کا پولیس کے ساتھ گزرے تو انہوں نے کہا کہ پولیس کی ساری حمایت ہمارے ساتھ تھی، اوپر یہ درندے بٹھا دیے. اور اتنی شرمناک ان کی پریس کانفرنس تھی. ان کو شرم نہیں آئی. یہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. پہلے بیٹھ کے جب وہ بیچارہ، جب ضلع شاہ جب شہید ہوتا ہے تو میرے اوپر 302 قتل کا، اس کے قتل کا میرے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور آج پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ اس ملک کی آئی جی ہے پولیس کا، ساتھ جس کو جو 25 مئی میں جو سی سی پی او ملوث تھا ظلم کرنے کے لیے، اس کو خاص بلایا گیا پھر سے ظلم کرنے کے لیے. اور ساتھ اور بھی 2 ایس پیز تھے. شکلیں مجھے ان سب کی یاد رہیں گی، مجھے بھی یاد رہیں گی، میری پارٹی ان کی شکلیں یاد رکھ لو. ہم سوشل میڈیا میں سب چلائیں گے، اور ساری قوم یاد رکھ لے کہ جب تک آپ کے محافظ، یہ پولیس کا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، جب یہ پہلے تشدد کریں، اور مجھے شک ہے کیونکہ میں کئی پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کوئی نامعلوم افراد نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے. پولیس والوں نے مجھے یہ کہا ہے، میسج پہنچائی ہے پہلے. لیکن شرم تو اس آئی جی کو آنی چاہیے کہ پہلے آپ کچھ کہتے ہیں کہ قتل ہو گیا، پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، قتل میرے اوپر ڈالتے ہیں. اور جب سے انہوں نے یہ کہا ایکسیڈنٹ ہوا، کور اپ شروع ہو گیا. یعنی اس کے گھر والوں کے اوپر، جو لوگ، ہمارے 4 لوگ پکڑ کے لے گئے جو اس کے ساتھ پولیس وین میں تھے، پولیس تھانے میں ان کو بند کر دیا. لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں اب کور اپ کرنے کے لیے. اور پھر ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ قوم بھی اتنی بیوقوف ہے جتنے یہ لوگ ہیں. ہمارا ملک آپ سوچ لیں کہ کن کے ہاتھوں میں ہے. یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں، نہ ان میں عقل ہے،
ना इनके अंदर कोई सलाहियत है, ना इनका कोई कैरेक्टर है, ना इनके अंदर कोई अखलाकियात है, ना इनके अंदर कोई खौफ खुदा है। ये लोग आज ऊपर दरिंदे बैठ गए हैं जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और फिर जो कवर अप हो रहा है, यानी अब सारी एविडेंस खत्म करने की कोशिश हो रही है। ये पहली दफा नहीं है। शहबाज गिल को यही जो साइकोपैथ जब से आया है, शहबाज गिल को किस चीज के ऊपर उन्होंने पकड़ा? कल ख्वाजा आसिफ ने वही स्टेटमेंट दी है कि ऑफिसर्स को गलत पैगाम नहीं लेने चाहिए। यह ख्वाजा आसिफ की वही स्टेटमेंट है जिस पे शहबाज गिल को पकड़ के उन्होंने उल्टा लटकाया, नंगा किया, उसके ऊपर जबर किया। उसको अभी तक शहबाज गिल पूरी तरह ठीक नहीं है, उसी स्टेटमेंट पे जो कल ख्वाजा आसिफ ने दी है। और मैं कहूंगा शहबाज गिल को कि इसके खिलाफ पर्चा करो ताकि इसको भी सजा मिले। अगर आपको मिल सकती है, इसको भी मिलनी चाहिए। कानून सबके सामने एक बराबर होता है। इंसाफ का मतलब, रूल ऑफ लॉ का मतलब है क्या? कि कानून के सामने सब एक बराबर। यही तजाद आ गया। फिर जो कहा गया कि जी एक्सीडेंट हुआ है आज, मरियम की ऑडियो सुन लो, जो सारी जगह कहती फिरती है कि जी नवाज शरीफ के केसेस माफ कर दो और इमरान खान को जेल में डाल दो। किस कानून के तहत? क्योंकि ये कानून के ऊपर हैं। ये कोई बादशाह ऐसे बने हुए हैं कि ये समझते हैं कि कानून सिर्फ कमियों के लिए है। ये जो मर्जी करें, जिसको मर्जी जेल में डलवा दो, यहां कोई कानून नहीं है इनके लिए। हुक्म कर रही है अदलिया को और इसको जेल में डालो, और उसको कह रही है कि उसके केस माफ करो जो इसके नाम पे 4 बड़े बड़े लंदन में अरबों रुपए के प्रॉपर्टीज में वहां रहते हैं। एक नहीं बता सकता कि पैसा किधर से है। वजीर आजम होते हुए प्रॉपर्टीज खरीदती है। वो कहती जो उसको माफ कर दो, उसके केस खत्म कर दो, क्योंकि ये हुक्म कर रहे हैं। ये महारानी, शहजादे, बादशाह। यही आज अगर पाकिस्तान का मसला है तो इधर ही आ जाता है। हम क्यों आज इस दलदल में फंसे हुए हैं? यह है हमारा मसला। रूल ऑफ लॉ नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है, जंगल का कानून है। ये बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं। हुक्म कर रही है जी उसको जेल में डालो और उसके केसेस माफ कर दो, और फिर वो कहती है कि इसको कहो एक्सीडेंट है, और आज ये भी कहना शुरू हो जाते जी एक्सीडेंट है। कत्ल का पर्चा मेरे ऊपर इसका, और आज पता चलता है एक्सीडेंट है। कोई दुनिया में मुहज्जब माशरे में जिधर गैरत होती है, माशरों के अंदर फर्क होता है गैरत और बेगैरती। जिधर बेगैरती इधर पहुंच जाए कि आपको झूठ बोलने में कोई शर्म ही नहीं आती, सबके सामने बैठ के आप झूठ बोलते हैं और आपको शर्म भी नहीं आती क्योंकि आप कुर्सियां संभाल के बैठे हुए हैं। कोई गैरतमंद आदमी जिसमें खौफ खुदा हो, एक बेचारा भला मानस एक मलंग को टॉर्चर करके कत्ल किया, तस्वीरें देखिए उसकी, आपका खून खौल जाएगा। उसकी तस्वीरें देखें, जिस तरह जी एक्सीडेंट भी ऐसे मरता है, सर उसका फाड़ा हुआ है, लिवर उसका मार मार के रप्चर किया हुआ है, स्प्लीन उसकी रप्चर है, और प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कैसे तशद्दुद हो गया? कौन सा ऐसा एक्सीडेंट होता है? कमर में भी है, हाथ भी उसके, हाथ रोक रोक के बाजू टूटे हुए उसके जिधर डंडे मार रहे थे, और लोगों के सामने बेशर्मी से झूठ बोलते हो। और फिर जाके आईजी फिर रहा है, पकड़ रहा है लोगों को, कोई गवाह मिले तो उनको पकड़ के पुलिस थाने में उनका बयान लो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और यही आजम शहबाज गिल से किया जब कस्टोडियल टॉर्चर उसकी हुई। और मुझे इधर मसला है, मुझे मसला अपना अदलिया से, इधर क्यों नहीं खड़े हुए? मेरे ऊपर तो केस कर दिया कंटेम्प्ट का। मैं क्या कह रहा था कि जब कस्टोडियल टॉर्चर हो तो रिमांड पे भेज दिया। मैं तो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा था, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट। वो सारी जगह जाके अदलिया को बुरा भला कह रही है, क्यों नहीं कंटेम्प्ट लगता उसके ऊपर? ये क्यों दो कानून चल रहे हैं इस मुल्क में? और फिर कवर अप होता है,
नामालूम अफराद बैठे होते हैं जो शहबाज गिल के ऊपर